ناظرین، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریا الینا۔ شو دو راہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، مسیحی زندگی دعا، کلام اور ایمان پر مبنی ہے۔ ایک مسیحی اپنی زندگی میں مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے، کلام پڑھتا ہے اور دعا میں مشغول رہتا ہے۔ مسیحی زندگی کے دو اہم ستون ہیں، ایمان اور کلام۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، ایمان اور کلام مقدس۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں محترم پروفیسر ایمانوئل ممتاز، جنہیں میں تہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ خوش آمدید سر۔ ویلکم، شکریہ۔ سر، جیسے کہ آپ نے موضوع جو ہے سنا ہے آج کا، میں نے کہا ایمان یا کلام۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ ایمان یا کلام مقدس، ان دونوں میں سے زیادہ اہم کون سی چیز ہے؟ آپ کے سوال کے جواب میں پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اہم نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی بڑے اہم ہیں۔ جی۔ اور اس کو ہم سلیس اردو میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہم اس کو انگلش میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، جی، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جی، جہاں کلام مقدس کی بات ہوگی تو ساتھ میں ایمان لانے کی بات ہوگی۔ جب بھی کبھی ایمان کا ذکر کریں گے تو پھر اس میں سے حوالہ جات اور تشریحات اور تفسیر آپ کو کلام مقدس سے ہی لینا پڑے گی۔ کلام اور ایمان دونوں بڑے اہم ہیں، جی، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ان کو ساتھ ساتھ ہی رہ کر اس کا مطالعہ کرنا اور اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ پولس رسول رومیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس کے 10ویں باب میں فرماتے ہیں، ایمان پیدا ہوتا ہے سننے سے، جی، اور سننا مسیح کا کلام۔ آمین، بے شک۔ ایمان لانا ہے تو پہلے سننا بہت ضروری۔ جی، سنیں گے تو پھر ایمان پیدا ہوگا، اور سننا بھی کیا ہے اس کی بھی پولس رسول نے وضاحت کر دی، اور سننا مسیح کا کلام۔ کلام سنیں گے تو ایمان پیدا ہوگا۔ تو گویا کہ ایمان کسی بھی شخص کی زندگی میں اس وقت پیدا ہوگا جب وہ کلام مقدس کو سنیں گے، ٹھیک، جب وہ کلام مقدس کو پڑھیں گے، جب وہ اپنی زندگی میں کلام مقدس کو اپنا حصہ بنا لیں گے زندگی کا، تو پھر اس کا ایمان ایک بہت بڑا ایمان کہلائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی آگے چل کر فرماتے ہیں، میں جو کچھ بھی آپ کو بتاتا ہوں، سناتا ہوں، وہ کلام میرا نہیں ہے، میرے باپ کا ہے۔ وہ جیسے مجھے کہتے ہیں میں ویسے کہتا ہوں، اور جیسے مجھے وہ بتاتے ہیں میں ویسے بولتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کلام مقدس کو خداوند یسوع مسیح بھی کس درجے پر لے جاتے ہیں کہ خدا باپ ہیں، ان کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے وہ مجھے کہتے ہیں، اور میں بالکل وہی کہتا ہوں جو خدا باپ مجھے بتاتے ہیں۔ اور جب ہم کتاب مقدس کی آخری کتاب میں مکاشفہ میں جاتے ہیں تو خدا کا بندہ یوحنا عارف بھی اس کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا اور اس کتاب کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ جی، وضاحت اس کی ہم یوں اس کو سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کو پڑھنا، دیکھنا، سننا بہت ضروری ہے، جی، اور اس سے ایمان میں انسان ترقی کرتا ہے۔ جب تک وہ سنے گا نہیں وہ کیا سمجھے گا اور بالکل، کس بات پر ایمان لائے گا؟ جی، اور آج کل کے دور کا ایکچولی پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ دنیا اتنی مصروف ہو گئی ہے، جی، ہر شخص اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا کلام کو کلام کے معیار کے مطابق، اس کے لیول، اس کے سٹینڈرڈ
یا اس کی سینٹٹی جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، اس کے تقدس کو بحال رکھنا. اور کلام کا تقدس کیا ہے؟ نہایت ادب سے تیار ہو کر مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی پھر کلام کو پڑھنا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو نہیں نا. کلام مقدس ہے، خدا کا کلام ہے، یہ کوئی عام بک تو نہیں ہے. بالکل، یہ تو کلام مقدس ہے. تو اس کی سینٹٹی کا خیال رکھنا بہت ضروری، اور اس کی سینٹٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر اس کے لیے پوری تیاری کے ساتھ بیٹھنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، اور پھر اس کی تلاوت کرنی، پھر اس کو پڑھنا، پھر اس کو جاننا، تب جا کے انسان کے ایمان میں ترقی کا باعث بنتی. ایمان اور کلام مقدس ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں ہی اہم ہیں. شکریہ سر، آپ نے ہمارے ذہنوں کو روشن کیا اپنے جواب سے. اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر اوقات نوجوانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ مسیح یسوع پر ایمان لے آئیں اور پھر ایمان لا کر کلام کو پڑھا جائے، تبھی وہ فائدہ مند ہوگا. کیا یہ لاجیکل ہے یا ان لاجیکل ہے؟ پہلا جو سوال آپ نے کیا تھا، اس کا جواب ایکچولی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور وہاں جواب میں نے دیا ہے، اور کلام مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے. پولس رسول اس پر زور دیتے ہیں، اس تعلیم پر، بغیر سنے ایمان نہیں پیدا ہوتا. جی. اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سننا بھی کیا، ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں سننی، سننا بھی کیا، مسیح کا کلام. اور مسیح کا کلام کہاں درج ہے؟ وہ کتاب مقدس میں درج ہے. اور اس کتاب مقدس کو اپنے پاس رکھنا، محفوظ رکھنا، اسے پڑھنا، اسے لرن کرنا بہت ضروری. لرن کرنا، بائی ہارٹ لرن کرنا. اس دنیا میں آج بھی خدا کے اتنے شاندار خادم ہیں جو کلام کا بہت سارا حصہ انہوں نے بائی ہارٹ لرن کیا. جتنے خدا کے بڑے بڑے واعظ ہوئے ہیں، خادم ہوئے ہیں، وہ جب کلام کرتے ہیں تو وہ کلام کو ایسا فلو ہوتا ہے، منہ سے نکلتا ہے کہ بیچ میں گیپ نہیں آتا. وہ کنٹینیوس ان کے منہ سے وہ نکلتا رہتا ہے. وہ کیوں نکلتا ہے؟ چونکہ ان کے دل میں کلام بھرا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں کلام بھرا ہوتا ہے. اس لیے پہلے کلام کو جاننا بہت ضروری ہے. جی. ایمان تو بعد کا سٹیپ ہے، پہلے کلام پڑھنا بہت ضروری ہے. آج کل میرے زیر مطالعہ ایک کتاب ہے بشپ سبحان. تو وہ اپنی تبدیلی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں پہلے غیر مسیحی تھا اور بعد میں مسیحی کیسے ہوا. تو وہ بتاتے ہیں کہ پہلے میں نے کتاب مقدس کو حاصل کیا، اور اس کتاب مقدس کا میں نے مطالعہ شروع کیا. اور جب میں نے کتاب مقدس کا مطالعہ شروع کیا تو چیزیں کلیئر ہوتی گئیں. جس فرقے سے پہلے وہ تعلق رکھتے تھے وہاں بہت سارے سوالات تھے، اور ان سوالات کی روشنی میں بہت ساری غلط فہمیاں تھیں. اور ان کی کتاب نے مجھے یوں اٹینشن میری لی کہ بھی اس میں لکھا ہے کہ بھی میں نے بہت زیادہ لوگوں سے نہیں سنا مسیحیت کے بارے میں نے پڑھا بہت. جی. میں نے کلام مقدس کا بذات خود مطالعہ کیا، اور جب مطالعہ کیا تو تب جو پہلے مجھے روح القدس کے موجود ہونے کی سمجھ نہیں آتی تھی، پھر روح القدس کا جو مزاج تھا، جو روح القدس کا کام تھا، جو اس کی سینٹٹی تھی، وہ مجھے سمجھ آنا شروع. اور اپنی کنورشن میں ان دو باتوں کو بہت زور دیتے کہ جی کلام مقدس کے مطالعے نے اور روح القدس کی قدرت نے مجھے اس بات کے لیے قائل کیا کہ میں یسوع مسیح کو قبول کروں. کیا واضح ہوتا ہے کہ کلام کا مطالعہ کرنا، کلام کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اور آج کا پرابلم یہ ہے، جو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، کہ انسان کہتا ہے میں مصروف بہت ہوں. جی. وہ فزیکل ڈائٹ لینے کے لیے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے، ٹائم نکال لیتا. لیکن جو اسپرچول ڈائٹ ہے نا، اس کے لیے بھی وہ لینا چاہے تو مینج کر سکتا ہے. Indeed. ہر انسان مینج کر سکتا ہے. Definitely. اپنی مصروفیات کا بہانہ کرنا. اور یوں پھر ہوتا کیا ہے کہ جب کلام مقدس کا مطالعہ اس لیول کا نہیں ہے تو آپ کے ایمان میں، آپ کے فیتھ میں وہ جو ڈیپتھ آنی چاہیے نا، جی، وہ نہیں آتی. تو آپ اپنے ایمان میں ڈیپتھ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کلام مقدس کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اور
مسیحی ہونے کا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ جو ڈیپ ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پورے طور پر جانتا ہے، اس کے مشن کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں، اس کی سیکریفائس کے بارے میں، اس کے بلڈ کے بارے میں، تبھی سمجھ آتی ہے جب کلام مقدس کا مطالعہ. سو دعا کرنا، مطالعہ کرنا، ایمان میں ترقی کرنا، اس کے لیے تو پھر ضروری ہے کہ آپ کلام مقدس کو زیر مطالعہ رکھیں. تھینک یو سر، ہمیں ایک اچھا ریمائنڈر دینے کے لیے کہ کلام کے بغیر، کلام کو پڑھے بغیر ہماری زندگیاں ادھوری ہیں. اگلا سوال سر میرا یہ ہے آپ کے ساتھ کہ حواس خمسہ کی موجودگی میں اندھا ایمان کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ آئیے پہلے تو ہم اس ٹرم کو سمجھیں، حواس خمسہ کو، جی، جو عام طور پر یوتھ کو اس کے بارے میں، اس ٹرم کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں ہے. سنا ہوگا، شاید کبھی پڑھا بھی ہوگا، جی، لیکن چونکہ جو ہم سبجیکٹس اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ان سبجیکٹس میں پھر اس ٹرم کا بہت کم استعمال ہوتا ہے. اور عربی زبان کا لفظ ہے یہ، اور خاصا نہیں، ہاسا، جی، ہاسا کا لفظ جو مطلب ہے، یہ عربی زبان کا مطلب لفظ ہے جس کے معنی ہے ہوش. جی، اور پھر آگے چل کے جب اردو میں ہم پڑھتے میں تو لکھتے ہیں آپ ہوش و حواس میں ہیں. بالکل. تو وہی جو لفظ ہاسا ہے وہ واحد ہے، سنگولر ہے. جب اس کی جمع بناتے ہیں، پلورل کرتے ہیں، تو پھر وہ ہوتا ہے حواس. انگلش میں اسے کہتے ہیں سینس. ٹرو. اور حواس کے معنی ہو گئے سینسس. ایبسلیوٹلی. ایسے جو دوسرا لفظ خمسہ ہے وہ بھی عربی زبان کی گنتی میں استعمال ہوتا ہے. جی. مثلا عربی زبان کی گنتی میں واحد کو، ایک کو کہتے ہیں واحد. جی. عربی زبان کی گنتی میں دو کو کہتے ہیں ثانی. عربی زبان کی گنتی میں تین کو کہتے ہیں ثالث. اور عربی زبان کے گنتی میں نمبر 4 کو کہتے ہیں اربع یا ربع. اور عربی زبان کی گنتی میں 5 کو کہتے ہیں خمسہ. خمس بھی استعمال ہوتا ہے، خمیس بھی ہے، پر اب چونکہ ہماری اردو کی کتابوں میں اور ہمارے لٹریچر میں خمسہ ہے. تو حواس خمسہ کا مطلب یہ ہوا خدا نے ہر انسان کو 5 سینسز دیے ہیں، اور ان 5 سینسز کو آگے ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ انسان جتنا بھی علم دنیا کے بارے میں حاصل کرتا ہے جی. وہ انہی 5 حواس کی وجہ سے کرتا ہے. اور شکر کرنا چاہیے اس مالک کا جس نے انسان کو ان 5 حواس کے ساتھ پیدا کیا ہے اور یہ دی ہے. جی. کتنے لوگ ہیں جو آنکھیں نہیں رکھتے، اور ان 5 حواس میں سے آنکھیں جی بہت اہم ہیں. اب اس کو انہوں نے کہا جی ایک ہوتی ہے حصے باصرہ. جی. باصرہ میں نے دیکھنا، اسی سے لفظ بصارت ہے. حصے باصرہ یہ قوت ہے جو انسان کو خدا نے دی ہے. اور پھر ہے حصے سامعہ. جی. عربی کے لفظ جو میں سارے بول رہا ہوں عربی. ہاں جی. سامعہ، سننا، ہیرنگ پاور. ٹھیک ہے. سو پھر منہ پہ آتے ہیں تو پھر ذائقہ، ٹیسٹ. حصے ذائقہ. جی. ٹھیک ہے. حصے شامہ، سونگھنا. جی. ٹھیک ہے. اور ٹچنگ. جی. ہاتھوں کی بات. یہ وہ حواس ہیں جن کی وجہ سے انسان سارا علم دنیا کے بارے میں حاصل کرتا ہے. کسی ایک چیز کی بھی کمی رہ جائے، وہ قدرتی طور پر ہو جائے یا بعد ازاں لائف میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو گویا کہ انسان پہ پورے طور پر پوری دنیا کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا. تو آپ کے سوال کی روشنی میں حواس خمسہ کو جی استعمال کر کے جب انسان سارا علم حاصل کر لیتا ہے، ہاں جی. تو پھر آگے کلام مقدس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا دوسری چیزوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یا پھر یہ کہ اندھا ایمان کیوں رکھا جائے، یا پھر اندھا ایمان کیوں رکھیں جب ویسے انسان سارا علم اس سے حاصل دیکھ سکتا ہے. جب انسان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے تو اندھا ایمان کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟
اندیکھے خدا پر ایمان رکھنا، جی، ہم اس کو کہتے ہیں اندھا ایمان۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ انڈیڈ۔ اب مسیحی ایمان کے مطابق خدا باپ کو دیکھنا ہے تو پھر اس کا نا ایک حل بتایا گیا روح کلام مقدس میں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، جی، بیٹا جو باپ کی گود میں ہے وہی باپ کو ظاہر کرتا ہے، وہی دیکھ سکتا ہے۔ چونکہ آپ باپ کا بہت ذکر کیا کرتے تھے اپنی تعلیم کے درمیان، تو ایک دن یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 8ویں آیت میں ہے کہ ایک دن اس کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد فلپس نے سوال کیا کہ خداوند ہمیں باپ کو دکھا، آپ باپ کا ذکر بہت کرتے ہیں اور آپ نے کبھی باپ ہمیں دکھایا نہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ آپ ہمیں باپ کو دکھا دیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے تھوڑی تنبیہ کی پہلے تو فلپس کو، پھر بتایا کہ باپ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تنبیہ یہ کی تھی، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، تم نے مجھے نہیں دیکھا، یہ تنبیہ تھی، وارننگ تھی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا تھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ میں اور باپ ایک ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ سو باپ کو دیکھنا ہے، خدا کو دیکھنا ہے تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح ایک طریقہ وضع کرتے ہیں کس طرح وہ باپ کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ سو بے شک خدا نہیں دیکھا۔ جی، آخری بات میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد شاگردوں پر ایک مکان میں ظاہر ہوئے تو خداوند یسوع مسیح پر باقی شاگرد ایمان لے آئے، لیکن اتفاق ہے کہ اس دن توما وہاں موجود نہیں تھے۔ شاگردوں نے توما کو بتایا کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے مالک، ہمارے استاد جی اٹھے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا ہے، وہ ہمارے ساتھ پاس آئے تھے۔ توما نے کہا میں نہیں مانتا جب تک کہ میں باقاعدہ سوراخ جو کیل لگائے گئے تھے جہاں ہاتھ اور پیر میں اور پسلی میں جو بھالا مارا گیا تھا، جب تک میں ان نشانوں میں اپنی انگلیاں نہ ڈال لوں میں تب تک یقین نہیں کروں گا کہ یسوع مسیح جی اٹھے۔ اگلے ہفتے پھر شاگرد اسی جگہ اسی کمرے میں جمع تھے۔ خداوند یسوع مسیح پھر تشریف لائے اور آتے ہی توما سے مخاطب ہوئے، آ توما، دیکھ لے میرے ہاتھ، دیکھ لے وہ سوراخ جہاں کیل ٹھونکے گئے تھے، آ میری پسلی کو دیکھ لے جہاں بھالا مارا گیا تھا۔ اور جب یہ گفتگو ہوئی تو پھر ظاہر ہے توما تو ہکا بکا ہو گئے کہ یس یسوع مسیح تو جی اٹھے، ہمارے استاد تو میرے سامنے مجھ سے گفتگو کر رہے۔ انڈیڈ۔ اور اس نے کہا خداوند ہے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں۔ تب خداوند یسوع مسیح نے ایک پھر بات ایڈ کی تھی جو آپ کے سوال سے متعلق ہے۔ بات یہ تھی، تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، جی، پر مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ تو یہ جو اندھے ایمان کی آپ بات کر رہی ہیں نا، کاش کہ ساری دنیا خداوند یسوع مسیح پر اسی طرح ایمان لے آئے اور اس مبارک بادی کا حقدار ٹھہرے جو خداوند یسوع مسیح نے توما سے کی تھی۔ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ سو بغیر دیکھے خدا پر ایمان لانا، اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لانا، یہ تو آپ کے لیے ساری دنیا کے لیے بڑی مبارک حالی کی بات۔ اور اس دور میں ہم 2020 میں رہ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو زندہ ہوئے آسمان پر گئے ہوئے 20 ایئرز گزر گئے ہیں۔ میں اور آپ اور آج کی دنیا تو بہت مبارک بادی کی حقدار ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اور خدا باپ کو دیکھے بغیر اس کی قدرت کے مظاہر کو دیکھ کے ہم ایمان لاتے ہیں کہ یس دیر از اے گاڈ۔ بن دیکھے ایمان لانا ہمارے لیے بہت ہی بابرکت بات ہے۔ سر، آخری سوال اس ایپیسوڈ میں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ عظیم ایمان سے کیا مراد ہے؟ جب دانیل کی کتاب میں جاتے ہیں تو دانیل کی کتاب میں 3 نوجوانوں کا ذکر ہے جن کو ہم صدرک، مسک اور عبدنجو کے نام سے جانتے ہیں۔ جی،
اس وقت کے بادشاہ نے ایک مورت بنائی، اسٹیچو بنایا، بت بنایا، اور کہا کہ جی اس کو سجدہ کرنا، جب ساز بجائے جائیں تو اس کے سامنے سجدہ کرنا اور کہنا ہے کہ یہ میرا خدا ہے۔ سب نے مان لیا، لیکن یہ جو 3 یہودی جوان تھے، صدرک، میثق اور عبدالرجو، وہ نہیں سجدہ کرتے تھے جب ساز بجائے جاتے تھے۔ نوکروں نے بادشاہ کو جا کے شکایت کی کہ جی یہودیوں میں سے وہ جو ہم اسرائیلی گرفتار کر کے لائے ہیں، ان میں سے 3 جوان ہیں جو جب ساز بجائے جاتے ہیں تو آپ کی بنائی ہوئی مورت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے اور آپ کے حکم کو مانتے نہیں۔ ان کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے کہا دیکھ بھائی، اعلان یہ ہوا ہے کہ جو ساز بجنے پر اس مورت کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے وہ آگ کی جلتی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، ہم آپ کو آگ میں ڈال دیں؟ تب یہ تینوں جوان جو صرف اپنے خدا کو، آسمانی خدا کو خدا مانتے، اور اس پر خدا کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنے بڑے ایمان کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہم اسرائیل کے خدا کی بندگی کرتے ہیں، ہم صرف اس کے سامنے جھکتے ہیں، ہم تیری مورت کے سامنے نہیں جھکیں گے، بے شک آپ ہمیں آگ میں ڈال دیں۔ ساتھ ہی یہ ایڈ کیا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ آپ کی آگ میں سے ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیسرا اس میں جو بڑا اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مورت کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا بادشاہ صاحب پھر آرڈر کرتے ہیں آگ جلائی جائے، اور جتنی روزانہ آگ جلائی جاتی تو اس سے 7 گنا زیادہ آگ کی جو قوت تھی، پاور تھی نا، وہ بڑھا دی گئی جی۔ اور اس میں پھر ان کو اٹھا کے پہلوانوں نے پھینک دیا، اور پھر بادشاہ سلامت یہ دیکھنے کے لیے کہ میں ذرا دیکھوں ان کے جسموں کا کیا حال ہوتا ہے، آگ کیا حال کرتی ہے، اور جب وہ دیکھنے کے لیے بادشاہ سلامت آئے تو دیکھا ہے وہ تینوں تو بڑے آرام سے گھوم پھر رہے ہیں آگ میں، بلکہ ان کے ساتھ ایک چوتھا بھی نظر آتا ہے جو جس کی شکل الہ زادہ کسی ہے، اللہ زادہ کی ہے، خدا کے بیٹے کسی ہے۔ الہ زادہ کا مطلب سن آف گاڈ، خدا کا بیٹا۔ ارے یہ کیا بھائی، وہ تو خود بھی سلامت ہیں بلکہ ایک چوتھا بھی ان کے۔ بہرحال پھر آگ کو بجھانے کا اور ان کو باہر نکالا جاتا ہے، اور ان کے بدنوں کو کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ان کے کپڑوں کو بھی کچھ نہیں ہوتا، نقصان نہیں پہنچا۔ تو یہ بات پھر وہی ہے نا جو آج کے ایپیسوڈ میں ہو رہی ہے کہ کلام کو جاننا، کلام کو پڑھنا، جس میں یہ سارے واقعات درج ہیں، تو پھر آپ کے ایمان میں بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم نئے عہد نامے میں آ جائیں تو پھر جو ایشیا کی 7 کلیسیوں کا ذکر ہے، ان کلیسیوں میں سے ایک کلیسیا تھی سمرنا کی کلیسیا، جی۔ اس کے ایک بشپ تھے جن کا نام تھا پولیکارپ، جی۔ اور ان پولیکارپ صاحب کو پھر پکڑا گیا، چونکہ وہ جو قومی تھی، وہ جو عبادت کرتی تھی، وہ ان کے خلاف تعلیم دیتا تھا۔ اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور اس کو کہا کہ بھی یہ جو آپ ایک نئی ہمیں تعلیم دیتے ہیں مسیح پر ایمان لانے کی، آپ اس سے باز آ جائیں، جو ہمارے پہلے سے طریقہ کار اور ہماری قومیں ساری عبادت کرتی ہیں، آپ ان میں دخل اندازی نہ کریں، آپ اس سلسلے کو بند کریں۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے جا کے اس کے بارے میں شکایت بھی کر دی کہ یہ ہمیں ابھارتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے خداؤں کا انکار کریں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے حکم کیا کہ بھئی دیکھیں، آپ اپنی اس تعلیم کو بند کریں، نہیں تو پھر ہم آپ کو بھری محفل میں، اسٹیڈیم میں، پبلک کے سامنے ایک لکڑی کے پول کے ساتھ آپ کو باندھیں گے، اور پھر آگ کے ساتھ آپ کو راہ کر دیں گے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ بشپ پولیکارپ نے ان کی ایک نہیں سنی اور ایک بات نہیں مانی۔ بشپ پولیکارپ نے ان کے غضب کی آواز سن کر بھی پھر بھی وہ گھبرائے نہیں ہیں، اور کہا کہ چھوڑ دیں، اس خدا کا انکار کر دیں جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں اور جس کی آپ تبلیغ کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیں، تو پھر تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اور بشپ پولیکارپ کا مشہور جملہ ہے، میری عمر اس وقت 86 ایئر ہے، 86 سال کا میں ہوں،
اور میں نے اپنی عمر کے ہر حصے میں اپنے خدا کو وفادار پایا ہے، جو 86 سال تک میرے ساتھ وفادار رہا ہے۔ آج میں اس کا کیسے انکار کر سکتا؟ آپ نے جو کچھ کرنے کر لیں۔ پھر ان کی کتاب ہے جو لکھی ہوئی ان کے بارے میں، اس کتاب میں باقی کی تفصیل ہے۔ واقعی لکڑی کا پول کھڑا کیا گیا، اس پول کے ساتھ اس کو باندھا گیا، اس کے ارد گرد لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا گیا، اور پھر آگ لگا دی گئی اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئے۔ لیکن آج پولی کاپ زندہ ہیں، ان کا نام زندہ ہے، ان کے ایمان کا اظہار کا ثبوت ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے مکاشفے کے بارے میں یوحنا نے اپنی کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ میں اس کے 3 باب میں درج کیے ہوئے، اور وہ بھی اپنی جگہ ایک مثالی آیت ہے جو بہت مشہور ہے، جس کو ساری دنیا جانتی ہے: جان دینے تک بھی وفادار رہ تو زندگی کا تاج پائے گا۔ تو یہ عظیم ایمان کا ایک پھل ہے، اور وہ عظیم ایمان کی کیا نشانی ہے؟ جان بھی دینی پڑے نا، تو تب بھی اپنے ایمان سے نہیں ہٹنا، اس کو کہتے ہیں عظیم ایمان۔ اور یہ ایک نہیں، کئی مثالیں ہیں جو ہمارے پاس پرانے عہد نامے میں درج ہیں، نئے عہد نامے میں درج ہیں، اور ہمارے آج کے زمانے میں درج ہیں۔ آج بھی بہت سارے مسیحی جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی خداوند یسوع مسیح سے منکر نہیں ہوتے۔ زندگی کی کتنی بڑی تکلیفیں آ جائیں، یہاں تک کہ جان کی بازی بھی لگانی پڑ جائے تو جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں، اور یہی وہ نشانی ہے جو عظیم ایمان کی ہے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ میں جو خوبصورت بات ہم سب نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور کلام دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ان دونوں کو اپنی زندگی میں رکھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام میں ایک پلی کے ساتھ کروں گی، ایک ریکویسٹ کے ساتھ کروں گی، جو آپ سب سے ہے کہ روزانہ دعا میں اور کلام پڑھنے میں ضرور وقت گزاریں، کیونکہ تبھی آپ مسیح یسوع کی کامل پہچان تک پہنچیں گے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اس شو کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملے اور آپ مسیح یسوع میں ترقی کریں اور بڑھتے جائیں۔ آپ کی سجیشنز، آپ کی کمنٹس ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ہمیں ضرور لکھتے رہیں، اور ہم منتظر ہیں کہ آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے۔ اگلی ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔